سفر کا مہینہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ ہے۔ اعلان نبوت کے 13 سال گزارنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے مکہ کیوں چھوڑا، ہجرت کیوں کی، اس کے اسباب کیا تھے، پس منظر کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی دعوت توحید کی دعوت تھی، اور جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعوت سنی، مشرکین مکہ، وہ بت پرست تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید کی دعوت، اور جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ 360 بتوں کے ماننے والے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے، توحید کی دعوت دیتے، تو مشرکین مکہ جنہوں نے خود بیت اللہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعوت، آپ کی یہ توحید کا پیغام گراں تھا، بہت بھاری تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں توحید کی طرف بلانے والے، جواب میں مشرکین مکہ آپ کو گالیاں دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں توحید کی طرف بلانے والے، جواب میں مشرکین مکہ نعوذ باللہ آپ کو ساحر اور مجنوں کہنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے تو مشرکین مکہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ کے راستے میں گڑھے کھودتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتے، آپ کو پتھر مارتے، آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے، آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو ستاتے۔ مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ستایا، آپ کے ماننے والوں پہ اتنا ظلم کیا کہ مکہ میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، آپ کا ساتھ دینے والے تھے، وہ بھی خود مظلوم، غریب طبقہ، کمزور طبقہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہیں بھی ظلم و جبر کا نشانہ بننا پڑا۔ چند خوش قسمت لوگ ایسے تھے جو ایمان نہ لانے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے تھے۔ ان میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور حضرت ابو طالب، اور اسی طرح قبیلہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ جو ایمان نہ لانے کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے تھے، آپ کے ساتھ معاملت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، آپ کو ستانے کا ہر طریقہ اپنایا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کے پہاڑ، اور آپ کے ماننے والے بھی صبر و استقامت کے پہاڑ، وہ راستے سے ہٹے نہیں، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہوئے۔ تو مشرکین مکہ نے ایک جگہ بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اور بائیکاٹ کیسا
انسان سن کے پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ دنیا میں ایسی ظالم قوم بھی آئی کہ اس قسم کا بائیکاٹ مشرکین مکہ کی طرف سے، سرداران مکہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کوئی بندہ آپ کے ساتھ بول چال نہ رکھے، کوئی بندہ آپ کے ساتھ، آپ کے ماننے والوں کے ساتھ رشتہ ناتا نہ رکھے، اور کوئی بندہ آپ کے ساتھ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ دکھ درد میں شریک نہ ہو، اور کوئی بندہ، کوئی قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو غلہ، گندم، کھانے پینے کی اشیاء تک مہیا نہ کرے۔ ابو طالب، ان کو وراثت میں ایک جگہ ملی تھی، ایک گھاٹی جس کو شعب ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو طالب نے وہ گھاٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کو دی کہ آپ یہاں پہ رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والے شعب ابی طالب کی گھاٹی میں رہنے لگے، اور مشرکین کی طرف سے یہ جو بائیکاٹ کا اعلان ہوا، یہ صرف 3 دن نہیں تھا، 3 ہفتے یا 3 مہینے نہیں تھا، بلکہ پورے 3 سال تک رہا۔ کتابوں میں آتا ہے حالات یہ تھے کہ ایک طرف بائیکاٹ اور ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیزیں مہیا نہ تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی پہ اور کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو کھجور کی گھٹلیاں پیس کر ان پہ گزارا ہوتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، گٹھلیاں بھی ختم ہو گئیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں شعب ابی طالب کی گھاٹی میں گھوم رہا تھا، میں تھوڑا دور گیا تو اونٹ کے چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا۔ اس صحابی نے وہ ٹکڑا اٹھایا، اسے پانی میں بھگویا، صاف کر کے اسے خشک کیا، خشک کرنے کے بعد اسے پیسا، اسے سفوف بنایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس سفوف پہ بہت سارے دن ہم گزارا کرتے رہے۔ حالات اس قدر سنگین ہوئے، تکلیفیں اتنا آئیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ کے ماننے والوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہ تھی، اور باہر سے آنے والے لوگوں پر بھی پابندی تھی کہ کوئی بندہ پانی نہیں پہنچا سکتا، کوئی بندہ غلہ اور گندم نہیں پہنچا سکتا، کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں کر سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہوا چلتی، آندھی آتی، دور سے کھڑے ہوئے جو درخت تھے ان کے پتے شعب ابی طالب کی گھاٹی میں آتے، وہ پتے چن کر انہیں صاف کر کے پیس کے اپنا پیٹ جو ہے بھرا کرتے تھے۔ ان حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے ماننے والوں نے 3 سال گزارے ہیں۔ بالآخر 3 سال جب گزر چکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو شعب ابی طالب کی اس قید سے نجات ملی، اور پھر ایک وقت آیا ابو طالب جو ایمان نہ لانے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں پیش رہتا تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو کفار و مشرکین کو اور زیادہ موقع مل گیا۔ کفار و مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور زیادہ ستانا شروع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میں نے دن کو بھی محنت کی، رات کو بھی محنت کی، اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر ماننے والوں کی تعداد چند ایک ہوئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچنا شروع کیا کہ میرے ماننے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور وہ بھی کمزور لوگ، وہ بھی غریب لوگ، وہ بھی پسے ہوئے لوگ، ان پر بھی آئے دن ظلم و جبر کی انتہا ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچنا شروع کیا کہ ایسا کرتا ہوں، مکہ کے قریب کوئی شہر تلاش کرتا ہوں،
اس شہر میں ہجرت کر کے جاتا ہوں، وہاں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، وہاں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، ممکن ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھے، وہ شہر دین اسلام کا مرکز بنے۔ سوچتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ شہر مکہ کے قریب طائف کی وادی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام، آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا اور طائف میں تشریف لے گئے۔ جب آپ طائف پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ طائف کے اندر 3 سردار ہیں جو بڑے مانے جاتے ہیں، سمجھدار جانے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا سب سے پہلے انہیں دعوت دیتا ہوں، اگر ان میں سے کوئی بندہ ہدایت پہ آ جاتا ہے، میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے، طائف کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور طائف کا شہر دین اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ مگر آپ کی امید کے برعکس طائف کے ان سرداروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو سلوک کیا، یقین مانیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر، طائف کے وہ حالات جب پڑھے جاتے ہیں، جب بیان کیے جاتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، جن کے لیے پروردگار عالم نے ساری کائنات کا نظام بنایا، جن کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جن کو پروردگار عالم نے اپنے پیغمبروں کا امام بنایا، پوری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا، ان کے ساتھ سرداروں نے وہ سلوک کیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سرداروں کے پاس اسی غرض سے تشریف لے گئے، انہیں توحید کا پیغام پہنچایا۔ تو ان میں سے ایک سردار کہنے لگا تمسخرانہ انداز میں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر آپ سچے ہیں، آپ کی توہین کر کے میں عذاب کا مستحق نہیں بننا چاہتا، نعوذ باللہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو نعوذ باللہ میں جھوٹے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ جو تیسرا تھا سردار، وہ کہنے لگا اللہ کو آپ ہی ملے تھے، آپ کو نبی بنا کے بھیجے، کوئی اور نہیں ملا۔ اس طرح انہوں نے انداز گفتگو اختیار کیا، آپ کی توہین کی، اور پھر ان سرداروں نے اوباش لوگوں کو اشارہ کیا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگ جائیں، پتھر ماریں، انہیں ستائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ اوباش لوگ پتھر مارتے، آپ کے خلاف گالیاں بکتے، آپ کو تانے دیتے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے پتھر مارے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک لہو سے لہولہان ہو گیا، اور آپ کے جسم مبارک سے اتنا لہو نکلا کہ آپ کے پاؤں مبارک آپ کے نالین مبارک سے چپٹ گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زخموں کی تاب نہ لا کر ایک جگہ پہ بیٹھ گئے تو 2 بدبخت آئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلوں سے یوں ہاتھ لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے کہنے لگے کہ اب چلو۔ تو طائف میں یہ حالات گزرے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے دن سے بھی زیادہ آپ کی زندگی میں کوئی سخت دن آیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ، طائف کے دن طائف والوں نے جتنا مجھے ستایا ہے اتنا مجھے زندگی میں کسی نے نہیں ستایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ، طائف والے دن جب آواش لڑکوں نے مجھے پتھر مارے، میرا جسم لہولہان ہو گیا اور میں زخموں کی تاب نہ لا کے ایک جگہ بیٹھ گیا، تو ان ظالموں نے پھر مجھے کھڑا کیا، پھر پتھر مارے، میں پھر بیٹھ گیا، ان ظالموں نے پھر کھڑا کیا، پھر انہوں نے پتھر مارے، بار بار میں بیٹھ جاتا تھا، وہ ظالم پھر مجھے کھڑا کرتے اور پھر پتھر برساتے تھے۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، خدا کی قسم اس دعا کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس دعا کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ پروردگار عالم، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ تو نے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ ان لوگوں نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ پھر آپ نے اللہ کے حضور عرض کی کہ پروردگار عالم، اگر اس حالت میں تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے ناراض نہیں، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان کے تانوں کی کوئی پرواہ نہیں،
مجھے ان کے پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف تو راضی رہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، ملک الجبال پہاڑوں پر معمور فرشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو طائف والوں کو ایسے پیس دوں جس طرح چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے، اگر اجازت ہو تو طائف والوں کو یوں پیس دوں جس طرح پتھروں کا نمک بنایا جاتا ہے، مگر قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے قاصد، میں عذاب دلوانے نہیں آیا، میں لوگوں کو سزا دلوانے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، اللہ کی دربار میں مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے دین کا پرچار کرنے والے ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے، یہ جو پاک و ہند میں اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے، پاک و ہند میں جو اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے، میرے اور آپ تک جو کلمہ اور قرآن پہنچا ہے، اس کے پیچھے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ ہے۔ اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ محمد بن قاسم قبیلہ بنو ثقیف کا آدمی ہے، اور قبیلہ بنو ثقیف یہ طائف میں واقع ہے۔ گویا طائف کے ایک نوجوان نے وہاں سے سفر کیا اور ہم تک پہنچ کے قرآن بھی پہنچایا ہے، دین بھی پہنچایا ہے، کلمہ بھی پہنچایا ہے۔ میں اور آپ جو 1400 سال گزرنے کے بعد مسلمان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خون کے قطروں کے صدقے میں مسلمان ہیں جو طائف میں آپ کا خون بہایا گیا ہے۔ میں اور آپ جو کلمہ گو ہیں، اس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ امید پر یقین ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور امید لگائی تھی کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا جو میرے دین کا پرچار کرنے والے ہوں گے۔ تو میں اور آپ جو مسلمان ہیں، آج 1400 سال بعد اللہ کے گھر کو رونق بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ کے گھر میں یہ جو واعظ و نصیحت ہے، یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے، یہ اللہ کے دین کی جو فضا ہے، اس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ امیدیں وابستہ ہیں۔ اس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خون کا صدقہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی وادیوں میں اپنا خون پیش کیا تھا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور ہو کر جب آپ نے ایک باغ میں پناہ لی ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ باغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جانی دشمن عتبہ کا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں پناہ لے رہے تھے، آپ نے ایک درخت کے نیچے پناہ لی، سائے میں بیٹھے، تو آپ کا جانی دشمن عتبہ، اس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھی تو اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حالت پہ ترس آ گیا۔ اس نے فوراً ایک برتن لیا اور اپنے باغ میں سے اچھے اچھے انگور لیے، اس برتن میں رکھے، وہ انگور لے کے آنے لگا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے، ساری زندگی میں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، اب کس منہ سے آپ کے سامنے جاؤں گا؟ چنانچہ شرم آڑے آئی، عتبہ نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ یہ انگور لے جاؤ، اور وہ جو شخص اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، انگور اس شخص کو پیش کرو اور اسے اللہ کا واسطہ دے کے کہنا کہ میرے انگور رد نہ کرے۔ وہ جب غلام انگور لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا ہے، انگور پیش کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگور لیے اور آپ نے یوں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے انگور لیے۔ تو وہ غلام، اس کا نام عداس تھا، وہ کہنے لگا یہ بسم اللہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بسم اللہ کو نہیں جانتا، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو عداس کہنے لگا میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کا ہے؟ عداس کہنے لگا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اس لیے میں انہیں جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دین اسلام کی دعوت دی۔ وہ عداس نامی غلام سمجھ گیا،
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی. آپ کے جو زخم تھے آپ اپنے زخم بھول گئے اور آپ اتنے خوش ہوئے کہ پورے طائف میں پورے سفر میں صرف ایک بندہ مسلمان ہوا. مگر ایک بندے کے مسلمان ہونے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش اس لیے ہوئے کہ پورے سفر میں ایک بندہ میری وجہ سے کلمہ پڑھ کے جہنم سے بچ گیا ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے اور پھر ایک وقت آیا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. ابو طالب جو آپ کی حفاظت کرتا تھا آپ کا ساتھ دیتا تھا تو مشرکین مکہ کو اور بھی زیادہ ستانے کا موقع ملا. تو مشرکین نے آپ کو ستانے کی کوشش کی اور ستانے میں کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. آپ کو بھی ستاتے تھے, آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی ستاتے تھے. اور پھر مشرکین مکہ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور آپ کے قتل کرنے کی سازش کرنے لگے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبریاں آنا شروع ہوئیں. اسی سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ سے 6 آدمی ملنے آئے. تقریباً اعلان نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے. 10ویں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے اس واقعہ گزرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 6 آدمی مدینہ منورہ سے ملنے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ان سے ملاقات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی. وہ قائل ہو گئے. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال آپ نے جب مزید گزارا, اگلے سال 12 آدمی مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی, مسلمان ہوئے. پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہماری تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کلمہ پڑھنے والے بڑھتے جا رہے ہیں, اس لیے ہمارے ساتھ آپ ایک ایسا بندہ بھیجیں جو قرآن جاننے والا ہو, جو ہمیں قرآن پڑھائے بھی صحیح, قرآن سمجھائے بھی صحیح, جو ہمیں نماز بھی پڑھائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے آنے والے ان مسلمانوں کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے دن رات محنت کی, مدینہ کے مسلمانوں کو قرآن پڑھایا بھی صحیح, قرآن سکھایا بھی صحیح. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن تھا, جو زندگی کا مقصد تھا, اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, حضرت مصعب بن عمیر دن رات اس مشن پہ گامزن رہے. 1 سال گزرا تھا, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 75 آدمی کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. وہ 75 آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرتے ہیں, کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتے ہیں. اور پھر ان مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مکہ میں زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا ہے, آپ نے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے, توحید کا پیغام سنایا ہے, مگر مکہ والے آپ کی قدر نہیں کر رہے, مکہ والے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں, ہم آپ کا کلمہ بھی پڑھیں گے, آپ کا ساتھ بھی دیں گے, آپ کے مشن کو آگے بڑھانے میں آپ کی معاونت بھی کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سوچ رہے تھے. آپ کے چچا حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ بھی موجود تھے. حضرت عباس کھڑے ہوئے, کہنے لگے کہ اے لوگو, تم ایک بہت بڑی ذمہ داری لے رہے ہو. آج تک ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت عزیز ہیں, ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. آج تک ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے بیوی بچوں کی طرح کی ہے, اپنی جان سے بھی زیادہ ان کی حفاظت کی ہے. اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو ذمہ داری لو اور انہیں مدینہ منورہ لے جاؤ. اگر ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ذمہ داری نہ لو. تو مدینہ کے لوگ ایمان کے پکے تھے, انہوں نے عزم کیا, کہنے لگے کہ ہم ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور عہد بھی کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے شہر تشریف لے آئیں گے, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر طرح ساتھ بھی دیں گے, اپنا جان, اپنا مال, اپنا تن من دھن سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نثار بھی کریں گے اور آپ کے مشن کو آگے بھی بڑھائیں گے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے حامی بھر لی اور مسلمانوں کو اجازت دی کہ جو مسلمان
مشرکین مکہ کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ ان پہ ظلم بھی ڈھاتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے، روزہ نہیں رکھنے دیتے، کھلے عام عبادت نہیں کرنے دیتے، پھر ظلم بھی ڈھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی کہ اب ظلم کا دور ختم ہو گیا، اب تم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا سکتے ہو۔ چنانچہ مسلمان ہجرت کر کے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین کر کے، جن کی جتنا استطاعت تھی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے لگے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے حامی تو لے لی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ اللہ جب حکم دے گا، اللہ جب اجازت دے گا، میں بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤں گا، چونکہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھاتا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے محبوب اب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار غار، اپنے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا، مکہ مکرمہ سے باہر نکلے اور غار ثور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اور 3 راتیں رہے۔ اور پھر مشرکین مکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہے تھے، تلاش کرتے کرتے آپ کے قدم کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے جب غار ثور کے دہانے پر پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے، غم زدہ ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ذرا سا بھی کسی نے اس طرف دیکھ لیا تو ہم دیکھے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ قربان جاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی ذات پہ، اللہ کی مدد پہ اور اللہ کی معیت پہ اس قدر یقین تھا، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔